اگر اس سے کبھی بھی غفلت میں جاننے میں انجانے میں کوئی ایسے الفاظ نکلے ہو جو شریعت کے خلاف ہو، یا اللہ انہیں تو معاف فرما دے۔ عرس شاہ میرا ہے، 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 تن کا دلارا شاہ میرا، سگرا کا پیارا شاہ میرا، میرے دوست کا بیٹا شاہ میرا ہے، جا کا تارا شاہ میرا ہے، میرا شاہ میرا، شاہ میرا، شاہ میرا، میرا شاہ میرا، شاہ میرا، شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر منصور
शाह मीरा है, उर्स शाह मीरा है। बगैर किसी ताक़ीद और तमहीद के माहिर उलूम अक़लिया और नक़लिया, माहिर मंतिक़ व फ़लसफ़ा, हाफ़िज़ अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इरफान रज़ा हशमती अलीमी साहिबुल्लाह दामो बरकातुहुल्लाह की बारगाह में मुल्तमिस हूँ हज़रत तशरीफ़ लाएं और खुतबा इफ्तिताहिया दे करके हम तमाम सामीन और हाज़िरीन को महसूस करवाएं। तालिबान उलूम नबविया, हुज़ूर पीर सैयद निज़ामी मियां उर्फ सैयदुल उलमा, माहिर अफ़कार नज़रियात, माहिर तस्वीरात अल्लामा मुफ्ती नासिर साहब टोला, जामे माक़ूल व मनक़ूल मुफ्ती तैयब साहब के आलिमी और हज़रत अल्लामा मुफ्ती मिज़ाज साहब, मुफ्ती मुश्ताक साहब और मुफ्ती अल्लामा बीपी हसन साहब के जुमला तालिबान उलूम नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नामदका या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना करीमिना तबीबिना दाइमन क़ाइमन अबदा बितमामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये अज़ीमुश्शान महफिल कुल हिंद मुसाबक़े इल्म हदीस सरकार शाह मीरा के वादी नूर में सजाया रचाया बसाया गया और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मदारिस के तलबा ने यहाँ शिरकत की है। हुजूर सयाहे हिंदो पाक, यूरोपो एशिया, पीर सैयद जामी अशरफ उर्फ सैयदुल उलमा दामा ज़िल्लुल आली व नूरानी ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व तक़रीमत दुनिया व आखिरत के मसाइल जलीला और जमीला की बुनियाद पर आज इस जंगल के अंदर एक अजीम रौनक इल्म के ताल्लुक से देखने को मैसर आती है। मुसाहिबीन और मुशारिकीन मुसाबक़े हदीस, इल्म तफसीर, इल्म फ़िक़्ह जो इदारों में कायम किए जाते हैं, उनका मकसद फ़कत राह दिखाना है कि तालिबान उलूम नबविया को, आने वाली नौजवान नस्लों को एक राह दिखाया जाए जिससे उन्हें मुस्तक़बिल में इस्तिदलाल और मसाइल अखज़ करने का और अहादीस हिफ्ज़ करने की तरफ उनका शौक़ राग़िब हो और उनको शौक़ पैदा हो, बेदार हो। इस बुनियाद पर इस किस्म के मुसाबक़े इदारों में मुनक़्क़िद किए जाते हैं। मीरा शाहे मीरा, शाहे मीरा, शाहे मीरा, शाहे मीरा, शाहे मीरा, शाहे मीरा, शाहे मीरा। हैदर का दुलारा शाह मीरा, सगरा का प्यारा शाह मीरा, मेरे गौस का बेटा शाह मीरा, ख्वाजा का तारा शाह मीरा, शाह मीरा, शाह मीरा। उर्से शाह मीरा है, 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 उर्से शाह मीरा
ہے عرس شاہ عرس شاہ میرا ہے عرس شاہ میرا ہے عرس شاہ آپ کوئی آیت کریمہ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم ولا ينسوا من نساء حتى يكون خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اس کا ترجمہ آپ کریں. ترجمہ کا سلیمان ایمان والو نہ مرد مردوں سے ایسے قریب ہے کہ وہ نسلیں والوں سے بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں سے ایسے بعید نہیں دور نہیں کہ وہ نسلیں والیوں سے بہتر ہو اور نہ ایک دوسرے کو بتانا سے نہیں کرو نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو. کیا ہی برا ہے ایمان کے بعد فاسق نام کہلانا. تو جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالمین میں سے. اس آیت کریمہ سے کیسے آپ نے پردہ پوشی کو سمجھا؟ اس میں فرمایا گیا ہے کہ نہ مرد مردوں سے ایسے. اس کے تفسیر میں سرجلال میں یہ فرمایا گیا کہ یہ آیت وہ ہے کہ بنو قریظہ کے افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ حضرت بلال حضرت خباب حضرت سلمان کے غربت اور آپ مذاق اڑاتے تھے. ان کے عیب کو چھال کر لوگوں کو سامنے بیان کر کے وہ ان کی مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی قوم کوئی مرد سے اس کے عیبوں کو دیکھ کر نہ ہنسے. یعنی مالدار شخص کسی غریب فرقت کے غریبی کو دیکھ کر نہ ہنسے. تو صحت مند تندرست شخص یہ کمزور کو دیکھ کر نہ ہنسے. کوئی اعلیٰ شرف نسب والا شخص اگر ہے تو وہ کم شرف نسب والے شخص کو دیکھ کر اس کے عیب کو اچھالے. کسی کی اگر صحت مندی آنکھ درست آنکھ والا ہے تو وہ نابینا کو دیکھ کر اس کے عیب کا بیان نہ کرے بیان کر اس کے مذاق نہ اڑائے. اس میں ہے ولا تنابزوا بالالقاب. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. کوئی حدیث آپ سنائیں پردہ پوشی کی فضیلت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سند کے ساتھ. حدثنا ابو بکر بن ابو شیبہ قال حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر بعضكم أبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ترجمہ کیجیے اس کا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ کسی مسلمان بندے کے پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. پردہ پوشی کرنے کا کیا مطلب؟ پردہ پوشی کرنے کا یہ معنی ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کے کسی دوسرے شخص کے عیب کو دیکھ کر اور اس کو جانتا ہے کہ اس میں عیب ہے تو اس عیب کو وہ لوگ پر بیان کرنے کے بجائے اس عیب کو وہ چھپائے رکھے تاکہ اس کی چھپا کر کے وہ لوگوں پر اس کو ضائع نہ کریں تاکہ لوگ اس کا بھی مذاق نہ اڑائیں اس کو عیب نہ لگائیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے نماز کھلم کھلا وہ قضا کرتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو کیا ایسے شخص کی پردہ پوشی کی جائے گی؟ پردہ پوشی میں کچھ عیب وہ ہیں جن کو چھپایا جائے گا اور کچھ عیب جو اشد عیب ان کو چھپایا نہیں بلکہ ان کو ظاہر کیا جائے گا تاکہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہو اور قوم جو ہے وہ برے کام گناہوں کی طرف نہ چلی جائے. عرس شاہ میرا ہے عرس شاہ. حدثنا الوليد بن شجاع وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالوا حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء
तकरीमतुल्लाहि हादिहिल उम्मा। मतन का तर्जमा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत हमेशा दीन के हक में गैरों से मुकाबला करती रहेगी। ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती युक़ातिलूना अल हक़्क़ ज़ाहिरीना इला यौमिल क़ियामह। ये उम्मत दीन के खिलाफ खड़े होने वालों लोगों के इसमें ताइफ़तुन मिन उम्मती का लफ्ज़ है, इस तरह तर्जुमा होना चाहिए। मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक दीन के बगावत करने वालों से जंग करता रहेगा। फिर फरमाया फ़यंज़िलु ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे तो उस गिरोह का अमीर फरमाएगा आइए हमें नमाज पढ़ाइए। वो कहेंगे नहीं, आप में से बाज़ पर अमीर हैं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तकरीम है। ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती, ला तज़ालु ये कौन से बात है? ये फतह यफ़तह से उर्से शाहे मीरा है, उर्से शाहे मीरा है, उर्से शाहे। चर्चा है हर आन हमारे मीरा का, चर्चा है हर आन हमारे मीरा का, जारी है फैज़ान हमारे मीरा का। भूखा नहीं उठता है निज़ामी कोई भी, ऐसा दस्तरखान हमारे मीरा का। सुबह से आपने देखा ही होगा, ऐसा दस्तरखान हमारे मीरा का। अल्हम्दुलिल्लाह, मीरानी दस्तरखान का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने जो है मताम मीरानी में खाना तनाउल किया है, आपने इस यहाँ का लंगर खाया है। मीरानी दस्तरखान का मफ़हूम बहुत वसी है, इल्मी मैखाना है। यहाँ इल्म की प्यास बुझाई जाती है, ज़ाहिरी ग़िज़ा दी जाती है, रूहानी ग़िज़ा भी दी जाती है। यहाँ उलमा के भी काफ़िले हैं, उश्शाक के भी काफ़िले हैं, तलबा के भी काफ़िले हैं, मशाइखीन के भी काफ़िले हैं, सादात किराम के भी काफ़िले हैं। आप देखिए, माथे की निगाहों से देखिए कितना प्यारा गुलदस्ता बना हुआ है। सामने आले रसूल हैं, कि बीच में जो है आप देखेंगे नायबे रसूल बैठे हुए हैं, नीचे देखेंगे यहाँ पर मेहमाने रसूल बैठे हुए हैं, और सामने देखेंगे आशिके रसूल। अल्लाह इस गुलदस्ते को सलामत रखे। मेरे खड़े होने का मकसद जो है, चूँकि आप देख रहे हैं माथे की निगाहों से बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों का साया है हम सब पर दराज फरमाए। आप जानते हैं इस खानका शरीफ की एक इम्तियाजी शान ये भी है कि उर्से सरकार शाह मीरा के पुरबहार मौके पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ सूबों से मदारिस इस्लामिया और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को मदऊ करके इल्म हदीस में उनको रग़बत दिलाने के लिए कंपटीशन रखा जाता है। ये कई साल से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 7वां कुल हिंद मुसाबिक़े इल्म हदीस मुनाकिद हुआ। आप सोचिए, बीरभूम यानी मगरिबी बंगाल से भी यहाँ पर मेहमान तशरीफ लाए। 4 दिन का सफर करके सरकार शाह मीरा के दरबारे नाज में इल्म हदीस में शगफ रखने वाले तलबा यहाँ जब उनको एक प्लेटफार्म मिला, तशरीफ लाए और उन्होंने सब ने जो भी शरीक हुए मेहनत की। अब ये जो है उनके नतीजे का ऐलान हो रहा है। हर साल मुसाबका होता है और हुजूर रईस मिल्लत की तरफ से आने वाले तमाम मुसाबका में शिरकत फरमाने वाले तमाम मुशारिकीन और हकम हजरात के लिए स्पेशल आला इंतज़ाम रखा जाता है मखसूस मकाम पर, और उनके बहुत ख्याल रखा जाता है। आमदो रफ्त के मामलात होते हैं और उनकी तरगीब के लिए उनके दिल में उनके जज्बाते दुरू को बरंगेख्ता करने के लिए आला से आला इनाम दिया जाता है। इस वक्त हमारे यहाँ पर जो है तकरीबन 30 मदारिस के तलबा तशरीफ लाए, 30 तलबा का सिलेक्शन हुआ, वो यहाँ पर तशरीफ लाए
اور تشریف لا کر کے کمپٹیشن 2 دن کا کمپٹیشن ہوتا ہے علم حدیث کا، اس میں شرکت فرما کر کے آپ جو ہے ان کا نتیجہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جن لوگوں نے اس میں ٹاپ کیا ہے ان کو انعامات سے سرفراز کیا جائے گا، چونکہ 30 کی فہرست ہے، آگے کئی پروگرام کئی تقریبات ہیں، آپ جو ہے وقت کی نزاکت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے جو طلبہ ٹاپ 10 میں جن کا نام جو ہے آیا ہے، یعنی 10 تک یہاں پر انعام دیا جاتا ہے، انعامات عالی، اور باقی تمام مشارکین کو انعام دیا جاتا ہے، لیکن جو 10 تک پوزیشن حاصل کرتے ہیں اول تا 10 ان کو ممتاز انعامات و تمغات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ حضرات اکرامی، الحمدللہ 11:56 ہو چکے ہیں اور ان طلبہ کو اب انعامات بھی دیا جائے گا جو مسابقہ علم حدیث میں 1 سے 10 تک کی پوزیشن جنہوں نے حاصل کیا ہے، ٹاپ 10 میں آئے، ان میں 10ویں نمبر پر محمد خالد رضا دارالہدا اسلامک یونیورسٹی کیرلا سے یہ آئے ہیں۔ انہیں انعام دیا جائے گا 2100 روپیہ نقد اور سرٹیفکیٹ اور بھی کچھ ہدایت خانقاہ کی جانب سے۔ اور 9 نمبر پر مولانا محمد ساحل، یہ جامعہ فیضان عطا احمد آباد۔ 8ویں نمبر پر آئے ہوئے طالب علم، میں علامہ مفتی ناظم علی صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ 8ویں نمبر کے طالب علم کو اپنے ہاتھ سے آپ شہادت دیں اور انعامات دیں۔ مصطفیٰ رضا، جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء مرزا پور احمد آباد۔ اور 7ویں نمبر پر آئے ہوئے طالب علم محمد ریاض احمد کوزی کوٹ کیرلا سے، اور اہل سنت کا بہت بڑا ادارہ مرکز الثقافت السنیہ اسلامیہ کیرلا سے آئے ہیں۔ 6 نمبر پر آئے ہوئے طالب علم محمد امجد بن محبوب احمد جو 6 نمبر پر ہے، اور 5ویں نمبر پر آئے ہوئے طالب علم سید کیف علی، یہ جامعۃ المدینہ فیضان مخدوم موڑاسا گجرات کے ہیں۔ اور 4 نمبر پر آئے ہوئے طالب علم محمد امان بن عبدالعزیز، یہ جامعۃ المدینہ فیضان مخدوم موڑاسا گجرات سے ہیں۔ جو 5ویں نمبر کے طالب علم تھے انہیں 5000 روپیہ دیا گیا، اور جو 4تھے نمبر پر آئے ہیں انہیں 10,000 روپیہ کیش دیا گیا ہے۔ اور ان طلبہ کے آنے جانے کا پورا خرچہ حضرت رئیس ملت کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ اور اب 3 نمبر پائے ہوئے طالب علم جسے 15,000 روپیہ کیش دیا جائے گا، ماشاءاللہ، وہ طالب علم محمد عالم رضا، یہ جامعۃ المدینہ فیضان مخدوم موڑاسا گجرات۔ کیا بات ہے، دعوت اسلامی والے بہت آگے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ، سب فیضان مدینہ ہی کے سب چل رہے ہیں الحمدللہ۔ 2 نمبر کی پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کی ہے محمد ناظم بن اویس، یہ بھی جامعۃ المدینہ فیضان عطار ناگپور سے آئے ہیں، 20,000 روپیہ نقد۔ اور اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم، اب ان سب کے لیے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان بچوں کا استقبال۔ تو پہلے نمبر کی جس طالب علم نے پوزیشن حاصل کیا ہے ان کا نام آپ لوگ سنیں گے، باؤ سے بلند سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ ان کا تعلق ہے دارالعلوم اہل سنت فیض الرسول براؤں شریف سے۔ براؤں شریف سے آئے ہوئے پہلے نمبر کے طالب علم جسے 25,000 روپیہ نقد یا عمرے کی ٹکٹ، اگر یہ عمرہ کرنا چاہتے تو عمرے میں جا سکتے ہیں، یا 25,000 روپیہ انہیں کیش ملے گا۔ نام ہے غلام معین الدین ابن طفیل احمد، ماشاءاللہ۔ آپ یہاں آئیں گے، آپ کا تاثر لیا جائے گا، فیڈ بیک تو آپ کو کچھ دینا ہی پڑے گا، یہاں پر لفافہ نہیں دیجیے گا، خالی فیڈ بیک۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ دیار سرکار میرا میں حاضر ہو کر فیضان سرکار میرا سے محظوظ ہوا۔ الحمدللہ علم حدیث اور تفسیر کا یہ مسابقہ جس میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی، بہت سی چیزیں سیکھنے کی ملی، یقیناً ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، السعی منی والفوز من اللہ۔ یقیناً میں نے محنت کی، لیکن اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کامیابی نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً دیار سرکار میرا سے پہلی بار ہی میں مجھ سے محبت ہو گئی تھی،
یقیناً بڑا ہی بافیض دربار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر سال مجھے اس بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور جو میں نے پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.